السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ یہ سب ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کی جیسے بات کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ کی مار ہی ان پر۔ یہ کہا اندھے بہکے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور راہبوں یعنی عیسائی حربیتی کو خدا بنا لیا ہے، اور حضرت مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل پورا کرنے کو سوا ہر بات نامنظور ہے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس سے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ باتیں کتنی ہی ناپسند ہوں۔ ہے ایمان والو، یہودی احبار اور عیسائی راہبوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ لوگوں کو مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب ہے۔ خوشخبری سنا دو۔ جو لوگ اپنے مطلب جو زیادہ کر کے عورت لوگ سونا چاندی اپنے جو سج سنورنے کا چیزیں رہتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے ایک خوشخبری اللہ نے بولی ہے کہ دردناک عذاب، یہ ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس کا میں تفسیر ذرا پڑھ کے سناتے ہوں۔ لوگوں کو مال ناحق طریقے سے کھانے کا مختلف صورتوں سے ہو سکتی ہے، لیکن ان علماء کا حوالے سے خاص طور پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہے کہ لوگ رشوت لے کر لوگوں کو مرضی کے مطابق شریعت کو توڑ موڑ ڈالتے ہیں، اور اسی طرح اللہ سے مقرر کی ہوئی صحیح راستے سے لوگوں کو روک دیتے ہیں۔ جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں، ماتھے اور ان کے کربٹے اور ان کے پیٹھ داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کے کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کی پیدا کیا تھا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے عزت سمان والے مہینے ہیں۔ وہی دن کا سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہٰذا ان مہینوں کو معاملے میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم سب مل کر مشرکوں سے اسی طرح لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں، اور یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جو یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا تو کفر میں ایک اور اضافہ ہے جس کے ذریعے کافروں کا گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہیں اس عمل کو ایک سال حلال کر دیتے ہیں اور ایک سال حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے تھے ان کی بس گنتی پوری کر لی، اور اسی طرح جو بات اللہ نے حرام قرار دی تھی اسے حلال سمجھ لی۔ ان کی بد عملی، غلط راہ پر چلنا ان کی نگاہ میں خوشنما، اچھی دکھنے والی بنا دی گئی ہے، اور اللہ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 9 مہینوں کو جو ترتیب مقرر فرمائی ہے اس میں رد بدل کر کے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جس مہینے میں لڑائی حرام تھی اس میں اسے حلال کر دیا گیا، جو ایک بڑا گناہ ہے، اور گناہ کا ارتکاب کرنے والا خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کا برا انجام ان کی جان ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ ساتھ ہی اس جملے میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ ان عزت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کے فکر دوسرے دنوں سے زیادہ کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ جو ایمان لائے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کچھ کرو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے؟
کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، مگر بہت تھوڑا۔ اگر تم کچھ نہیں کرو گے، یعنی نہیں نکلو گے، تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہارے جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم ان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو ان کا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب ان کو کافر لوگوں نے ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب وہ دو آدمیوں سے دوسرے سے جو جب وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار خوف میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین، اطمینان اور دل کی تسلی نازل فرمائی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافر لوگ کا بول نیچا کر دکھایا، اور بول تو اللہ کی ہی اونچا ہے، اور اللہ اقتدار، طاقت و حکمت کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، چاہے تم ہلکے ہو یا بزرگ، اور اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو وہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر دنیا کا سامان کا ہی قریب ملنے والا ہوتا اور سفر درمیانہ قسم کا ہوتا تو یہ منافق لوگ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، لیکن یہ کٹھن فاصلہ ان کے لیے بہت دور پڑ گیا، اور اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں طاقت و گنجائش ہوتی تو ہم ضرور اب کے ساتھ نکل جاتے۔ یہ لوگ اپنے جان کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے۔ یہ پیغمبر، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مگر تم نے ان کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت اس سے پہلے کیوں دی کہ تم پر وہ بات کھل جاتی ہے کہ کون ہے جنہوں نے سچ بولا ہے، اور تم جھوٹوں کو بھی اچھی طرح جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کرنے کے لیے تم سے اجازت نہیں مانگتے، اور اللہ متقی لوگوں سے خوب جانتا ہے۔ اس تم سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے شک کی وجہ سے ڈاواڈول ہیں۔ اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوتی، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا، اس لیے انہیں سست پڑا رہنے دیا، اور کہہ دیا گیا کہ جو اپاہج ہونے کی وجہ سے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے تو سوائے فساد، خرابی اور بگڑ پھیلانے کے تمہارے درمیان کوئی اور اضافہ نہ کرتے، اور تمہارے لیے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش میں تمہاری صفوں کے بیچ دوڑ دوڑ پھرتے، اور خود تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہو جو ان کے مطلب کی بات خوب سنتے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے ہی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے معاملات کو الٹ پھیرتے کرتے ہیں، یہاں تک کہ حق آیا، اللہ کا حکم غالب ہوا اور یہ کرتے ہی رہ گئے۔ اور انہی میں وہ صاحب بھی ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، اور فتنے ہی میں تو یہ خود پڑے ہوئے ہیں، اور یقین رکھو کہ جہنم سارے کافروں کو گھیرے میں لینے والے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور یہ کہہ کر بڑے خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ وہ ہمارا رکھوالا ہے، اور اللہ ہی پر مومن کے بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کہہ دو کہ تم ہمارے لیے جس چیز کے منتظر ہو وہ جس کے سوا اور کیا ہے کہ آخر کار دو بھلائیوں میں سے ایک نے ایک بھلائی ہمیں ملے، اور ہمیں تمہارے بارے میں انتظار اس کا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سزا دے۔ بس اب انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ کہہ دو کہ تم اپنا مال چاہے خوشی خوشی چندے میں دے دو یا ناگواری سے، وہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔
تم ایسے لوگوں سے لگاتار نافرمانی کرتے رہے ہو اور ان کے چندے قبول کیے جانے سے رکاوٹ کی کوئی اور وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا، اور یہ نماز میں آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور کسی نیکی میں خرچ کرتے ہوئے تو برا مانتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یا تو ہم فتح ہو یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائے، اور ہمارے لیے یہ دونوں باتیں بھلائی کی ہے۔ تم سمجھتے ہو کیا اگر ہم شہید ہو جائے تو ہمارا نقصان ہوگا؟ حالانکہ شہادت نقصان کا نہیں، بڑے فائدے کی سودا ہے۔ تمہیں ان کے مال اور اولاد کی ادھیکتا کے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو وہ چاہتا ہے کہ ان کی چیزوں سے ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ ڈرپوک ہے۔ اگر ان کو کوئی فنا کی جگہ مل جاتی ہے یا کسی قسم کے غار، کھو اور گفا مل جاتے یا گھوم بیٹھنے کی اور کوئی جگہ، تو یہ بے لگام بھاگ کر ادھر ہی رک جاتے ہیں۔ اور انہی منافقوں میں وہ بھی ہے جو صدقوں یا تقسیم کے بارے میں آپ کو بنا دیتے ہیں، چنانچہ اگر انہیں صدقہ میں سے ان کی مرضی کے مطابق دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے انہیں نہ دیا جائے تو ذرا بھی دیر سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی انہیں اللہ اور رسول نے دیا گیا تھا، کیا اچھا ہوتا یہ اس پر راضی رہتے اور وہ کہنے کی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، آئندہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ صدقہ تو دراصل حق میں فقیروں کا، مسکینوں کا اور اہل کاروں کا وہ صدقات جو وصولی کو مقرر ہوتے ہیں، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے تتھا انہیں غلاموں کا آزاد کرنے میں اور قرض داروں کو قرض ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے مدد میں خرچ کیا جائے، یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور انہی منافقوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو خود دکھ پہنچاتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو پوری طرح کان ہے۔ کہہ دو کہ وہ کان ہے اس چیز کے لیے جو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومن کے بات کا یقین کرتے ہیں، اور تم سے جو ظاہری طور پر ایمان لے آئے ان کے لیے وہ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کرے، حالانکہ اگر یہ واقعی مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول اس بات کو زیادہ مستحق حقدار ہے کہ ان کو راضی کرے۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لے تو یہ بات طے ہے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، مطلب جہنم، یہ بڑی بھاری رسوائی ہے۔ منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی باتیں صورت نازل نہ کر دی جائے تو انہیں ان منافقوں کے دل کی بات بتلا دے۔ کہہ دو کہ اچھا تم مذاق اڑاتے ہو، اللہ وہ بات ظاہر کرنے والے ہیں جس سے تم ڈرتے ہو، اور اگر تم ان سے پوچھو تو یقیناً یوں کہیں گا ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہو کہ کیا تم اللہ اور ان کے آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ دل لگی مذاق کر رہے تھے؟ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کفر کو کرنے والے یعنی مجرم ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معافی دے بھی دے تو دوسرے گروہ کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورت سب ایک ہی طرح کی ہے، وہ برائی کی تلقین کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اگر ہم لوگ اللہ کو بھول جائیں گے تو اللہ بھی ہم لوگوں کو بھول جائیں گے۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ منافق بڑے نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو تمام کافروں سے دوزخ کے آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے
मुनाफिक औरतों और मुनाफिक मर्दों को जो अल्लाह को नहीं मानते उनके लिए दोजख तैयार कर रखा है, जहन्नम तैयार कर रखा है, जिनसे वो हमेशा रहेंगे, वही उनके पास आएगी। अल्लाह ने उन पर फटकार डाल दी है और उनके लिए अटल आजाब है। मुनाफिकों, तुम उन्हीं लोगों की तरफ हो जाओ तुमसे पहले गुजरे हैं। वो ताकत में तुमसे ज्यादा मजबूत और माल और औलाद में तुमसे कहीं ज्यादा थे। चुनाचे उन्होंने अपने हिस्से के मजे उड़ा लिए, फिर तुमने उसी तरह अपने हिस्से के मजा उड़ाए, जैसे तुमसे पहले लोगों ने अपने हिस्से के मजा उड़ाए थे, और तुम भी वैसे ही बेहुदा बातों में पड़े जैसे वो पड़े थे। ये वो लोग थे जिनके आमल दुनिया और आखिरत में गैरत हो गए, और वही लोग थे जिन्होंने खसारे, नुकसान और घाटे का सौदा किया। क्या इन मुनाफिकों को उन लोगों को खबर नहीं पहुंची जो इनसे पहले गुजरे हैं? हजरत नूह की कौम और आद, समूद, हजरत इब्राहिम की कौम, मदियन के बसिंदे और बस्तियों जिन्हें उलट डाला गया, उन सब के पास उनके रसूल रोशन, स्पष्ट और खुली दलीलों लेकर आए थे। फिर अल्लाह ऐसा नहीं था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वो खुद अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे की मददगार है। वो नेकी की तलकीन करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, और नमाज कायम करते हैं और जाकत अदा करते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करते हैं। ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह अपनी रहमत से नवाजेगा। यकीनन अल्लाह इख्तिदार, हुकूमत व इख्तियार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। इसका मतलब है जो औरतें जो मोमिन मर्दे अल्लाह का नमाज कायम करते हैं और जाकत अदा करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फर्माबरदारी करते हैं, तो अल्लाह उसके लिए अपनी रहमत को नवाजेगा, उसके ऊपर अल्लाह अपनी रहमत नवाजेगा, उनको जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहते होंगे, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की और जाकात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से वायदा किया कि उन बागों का जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और उन पाकीज़ा मकानों को जो सदाबहार बागों में होंगे, और अल्लाह की तरफ से खुशनुदी यानी उनकी रजा, तो सबसे बड़ी चीज है जो जन्नत वालों को नसीब होगी, वही तो जबरदस्त कामयाबी है। अल्लाह पाक ने मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को ये बताया है, जो अल्लाह का फरमाबरदारी करेगा, अल्लाह और अल्लाह उनके रसूल पर ईमान लाएंगे, तो वो हमेशा जन्नत में रहेंगे, जिसके नीचे नहरें बहते होंगे, और सदा लहरें बहते होंगे, पाकीज़ा मकानों रहेंगे, बहुत खूबसूरत घर रहेंगे, जिनमें जन्नती मर्द और जन्नती औरत, मोमिन मर्द, मोमिन औरत रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह राजी हो जाएंगे उन लोग के ऊपर, अल्लाह पाक राजी हो जाएंगे। यही बड़ी बड़ी कामयाबी है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। ठीक है जी। ये नबी काफिरों को और मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो, उनका ठिकाना जहन्नम है और बहुत बुरा ठिकाना है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हम सबको माफ करे। ये लोग अल्लाह की कसमों कहा जाते हैं, इन्होंने फुला बात नहीं कही, हालांकि इन्होंने कुफर की बात कही है, और अपने इस्लाम लाने के बाद इन्होंने कुफर इख्तियार किया है। इस्लाम लाने के बाद भी ये लोग कुफर इख्तियार किया है, इनका ठिकाना जहन्नम में होंगे। वो हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं में से रहेंगे। जबरदस्त अजब है ये। तो चलो जी, आज के लिए इतना ही बस। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।